افغانستان کی جنگ بندی کی درخواست پاکستان کو قبول، کابل اور قندھار لرزے تو افغان طالبان کانپ اٹھے۔ پاکستان کا آئندہ 48 گھنٹے تک عارضی سیز فائر کا فیصلہ۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق افغان رجیم کی درخواست پر سیز فائر کیا گیا۔ دونوں اطراف تعمیری بات چیت سے مثبت حل تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق افغان طالبان کی سوشل میڈیا پر پاک فوج کے جنگی ہتھیاروں کو قبضے میں لینے کی جھوٹی خبروں میں صداقت نہیں ہے۔ کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں۔ جارحیت کا جواب شدید اور توقع سے بڑھ کر ہوگا۔ پاک فوج کے کابل میں خوارج کے ٹھکانوں پر حملے، قندھار میں بھی خوارج کے مراکز پر فضائی کارروائی۔ افغان طالبان کے کئی بٹالین ہیڈ کوارٹرز تباہ۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق کابل میں فتنہ ہندوستان کے مرکز اور لیڈرشپ کو نشانہ بنایا گیا۔ قندھار میں افغان طالبان بٹالین ہیڈ کوارٹر نمبر 4 اور 8، بارڈر پر بریگیڈ نمبر 5 پر کاری ضرب۔ تمام اہداف باریک بینی سے منتخب کیے گئے۔ اہداف شہری آبادی سے الگ تھلگ تھے اور کامیابی سے تباہ کیے گئے۔ پاک فوج کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ افغانستان کی سرحد پر اشتعال انگیزی، پاکستان کی کاری ضرب، خرم، یوب، چمن، نوشکی اور محمد میں منہ توڑ جواب۔ 50 سے زائد افغان طالبان اور دہشت گرد ہلاک، متعدد زخمی۔ افغان حدود میں 3 کلومیٹر اندر واقع غزنالی پوسٹ تباہ ہو گئی، پاکستانی پرچم لہرا دیا گیا۔ افغان طالبان فوجی غرنالی پوسٹ اور اسلحہ چھوڑ کر فرار۔ پاک فوج نے 21 افغان طالبان پوسٹیں عارضی طور پر قبضے میں لی، کئی تربیتی کیمپس ناکارہ بنا دیے۔ سپن بولدک میں 15 سے 20 افغان طالبان ہلاک۔ کرم میں طالبان کے 6 ٹینکس اور 8 پوسٹیں تباہ۔ چمن میں افغان طالبان اور فتنہ الخارج کا 4 مقامات پر حملہ۔ دہشت گردوں نے پاک افغان دوستی گیٹ کو اپنی طرف سے اڑا دیا۔ سوشل میڈیا پر پاکستان کی جانب موجود حصہ ظاہر کرنے کی بھونڈی کوشش۔ افغان طالبان کی جھوٹی سوشل میڈیا پروپیگنڈے کے ذریعے نقصان کو چھپانے کی کوشش۔ فتنہ الخارج کا عبرتناک انجام، افغان طالبان کی خوارج کی مدد سے بڑا گروہ مہمت بھیجنے کی کوشش۔ 30 خوارج ہلاک۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق جوابی کارروائی پر افغان طالبان فتنہ الخارج پر انحصار کرنے پر مجبور۔ گروہ بھیجنے کا مقصد علاقہ ترکمان زئی سے دراندازی کے ذریعے دہشت گردی پھیلانا تھا۔ یہ دراندازی پاک فوج کی بھرپور جوابی کارروائیوں کی ہزیمت کا بدلہ لینے کی ناکام کوشش تھی۔ سرحدی صورتحال پر 2 بڑوں کی بیٹھک، صدر آصف علی زرداری سے وزیر اعظم شہباز شریف اور ایوان صدر میں ملاقات ہوئی۔ پاک افغان بارڈر کشیدگی اور سیز فائر پر بات چیت، ملک کی سیاسی اور معاشی صورتحال کا جائزہ۔ وزیر اعظم کی صدر آصف علی زرداری کو حالیہ غیر ملکی دوروں پر بریفنگ۔ صدر آصف علی زرداری سے فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر کی بھی ملاقات۔ صدر مملکت کو ملک کی مجموعی داخلی اور خارجی سیکیورٹی صورتحال پر بریفنگ۔ صدر آصف علی زرداری کا افواج پاکستان کی بہادری اور تیاری پر مکمل اعتماد۔ سرحد پار حملوں کا مؤثر جواب دینے پر پیشہ ورانہ مہارت کو سراہا۔ کہا کہ پاکستان اپنی علاقائی سالمیت کا ہر قیمت پر دفاع کرے گا۔ ملکی سالمیت کا ہر صورت دفاع کیا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا 2 ٹوک پیغام۔ کہا افغانستان کی سرزمین کا پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات کے لیے استعمال ہونا انتہائی قابل مذمت ہے۔ افغان طالبان فتنہ ہندوستان اور فتنہ الخوارج کی اشتعال انگیزی پر اظہار تشویش۔ افغان طالبان کو بلا اشتعال جارحیت کے جواب میں پاک فوج نے بھرپور جواب دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے وفاقی کابینہ کا اہم اجلاس آج طلب کر لیا۔ ملک کی مجموعی سیاسی اور معاشی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا۔ حکومت کا عوام کو ریلیف، پیٹرولیم مصنوعات میں قیمتوں میں کمی۔ پیٹرول 5 روپے 66 پیسے فی لیٹر سستا، ڈیزل کی قیمت میں 1 روپے 39 پیسے کمی، لائٹ ڈیزل 2 روپے 74 پیسے فی لیٹر سستا۔ وزیر اعظم نے قیمتوں میں کمی کی منظوری بھی دے دی ہے۔ پنجاب حکومت نے بلاول ہاؤس لاہور کی سیکیورٹی واپس لے لی۔ سیکرٹری جنرل پیپلز پارٹی جمیل منج کہتے ہیں 2 دن سے بلاول ہاؤس کی سیکیورٹی موجود نہیں، ایسا رویہ رہا تو حکومت رہے گی ناہم اتحادی۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کی سیکیورٹی واپس لینے کی تردید، کہا کہ بلاول ہاؤس لاہور میں سیکیورٹی معمول کے مطابق ہے۔ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کہتے ہیں کہ بلاول ہاؤس کی سیکیورٹی واپس لینے کی خبریں سراسر جھوٹ اور بے بنیاد ہیں۔ سیکیورٹی مکمل طور پر برقرار ہے، اسے کبھی واپس نہیں لیا گیا۔
नारा 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 भुट्टो, जिए 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 भुट्टो। लाहौर बिलावल हाउस की सिक्योरिटी पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं और जयालू ने संभाली। कहा कि हमें पंजाब पुलिस की सिक्योरिटी की जरूरत नहीं, हम बिलावल हाउस की सिक्योरिटी खुद कर लेंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में कमान की तब्दीली। सुहेल आफरीदी ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का हल्फ उठा लिया। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने गवर्नर हाउस में हल्फ लिया। बिलावल भुट्टो ने गवर्नर केपी को आईनी जिम्मेदारी अदा करने की हिदायत दी थी। पेशावर हाई कोर्ट ने भी गवर्नर को बुध को हल्फ लेने का हुक्म दिया था। पेशावर हाई कोर्ट ने सुहेल आफरीदी के खिलाफ JUI की दरख्वास्त खारिज कर दी। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का ओहदा संभालते ही पहला ऑर्डर, IG KP को अपने दफ्तर तलब कर लिया। PTI कारकुन सनम जावेद की मामले पर रिपोर्ट तलब, तफसीली रिपोर्ट आज जमा करवाने की हिदायत। शुक्रिया बिलावल। जमहूरी रिवायत की पासदारी पर PTI का बिलावल भुट्टो को खिराज तहसीन। जुनैद अकबर बोले, बिलावल भुट्टो का शुक्रिया कि उन्होंने जमहूरी तरीके से अपनी जिम्मेदारी निभाई है। गवर्नर से राबिता हुआ, उन्होंने हल्फ लेने से इनकार नहीं किया था। पेशावर हाई कोर्ट ने अपनी रिवायात को बरकरार रखा, जिस पर शुक्रगुजार हैं। सूबा बगैर वज़ीर आला के चल रहा था। आज़म सवाती ने कहा कि बिलावल भुट्टो के खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला के हल्फ लेने के बयान का खैर मकदम करता हूँ। बिलावल भुट्टो ने गुज़िश्ता रोज़ जो बात की वो तारीखी और संजीदा थी। मैं तारीफ किए बगैर नहीं रह सकता। TLP के खिलाफ क्रैकडाउन तेज। सरकर्दा रहनुमाओं और कारकुनान की फहरिस्तें तैयार। कानून नाफिज करने वाले इदारों को मुकम्मल डेटा फराहम। जियो फेंसिंग से मरकजी किरदार सामने आ गए। पंजाब भर से 4,500 अफराद की फहरिस्तें। पुरतशद्दुद मुजाहिरीन के खिलाफ छापे। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक तोड़ फोड़ पर 2,716 मुजाहिरीन गिरफ्तार। लाहौर, शेखुपुरा, रावलपिंडी, फैसलाबाद, गुजरांवाला से गिरफ्तारियां। गिरफ्तार 118 अरकान मकामी अदालत में पेश। 20 मुलजिम 18 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। अदालत ने मुरीद के पुलिस के 98 मुलजिमान को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। शहबाज टीम की सिफारतकारी के बाद मुआशी महाज पर बड़ी कामयाबी। पाकिस्तान और IMF में स्टाफ लेवल मुहदत है। बोर्ड की मंजूरी के बाद पाकिस्तान को 1 अरब 20 करोड़ डॉलर्स मिलेंगे। पाकिस्तान को EFF के तहत 1 अरब डॉलर्स और मौसमियाती तब्दीलियों के फंड के तहत 1 करोड़ डॉलर्स इजाफी मिलेंगे। IMF का पाकिस्तान के इक्तिसादी प्रोग्राम में बतदरीज इस्तेकाम का एतराफ। एलामिया में कहा, 14 साल बाद पहली बार पाकिस्तान का करंट अकाउंट सरप्लस रहा। माली तवाज़ुन प्रोग्राम हदफ से बेहतर रहा। अफरात ज़र काबू में है। ज़र मुबादला के ज़खायर में भी बेहतरी आई है। वज़ीर-ए-आज़म का स्टाफ लेवल मुआहदा तय पाने पर इज़हार इत्मीनान। कहा कि मुआहदा पाकिस्तान की बेहतर होती मुआशी सूरत हाल पर एतमाद का इज़हार है। इसराइली फौज की अमन मुआहदे की खिलाफ वर्जियाँ जारी। गजा सिटी के इलाके अल-शुजाइया में मजीद 2 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। सियोनी फौज ने रिफा में 15 फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार भी किया। उधर हमास ने मजीद 4 यरगमालियों की लाशें रेड क्रॉस के हवाले कर दी। इसराइल की जानिब से भी 45 फ़लस्तीनियों की मैयतें गजा भेज दी गईं। गजा में शहीद फ़लस्तीनियों की लाशें मिलने का सिलसिला भी जारी है। मजीद 44 लाशें और 29 जख्मी अस्पताल मुंतकिल। 38 लाशें मलबे के नीचे से मिली। शहादा की मजमूई तादाद 67,913 हो चुकी है। अमरीकी सदर ट्रंप की एक बार फिर हमास को गैर मुसल्लह करने की धमकी। कहा, हमास ने खुद हथियार ना डाले तो हम ताकत के जरिए गैर मुसल्लह करेंगे। हमास को गैर मुसल्लह करने का ये अमल मुमकिन तौर पर पुरतशद्दुद होगा। इसराइल के तमाम 20 जिंदा यरगमाली वापस आ गए हैं। अभी काम मुकम्मल नहीं हुआ। वादे के मुताबिक तमाम हलाक मुगवियों की लाशें वापस नहीं आईं। गजा जंगबंदी का दूसरा मरहला अब शुरू हो रहा है। अमन मुआहदे के बावजूद इसराइल के खिलाफ आलमी अदालत में नस्ल कुशी का मुकदमा जारी रहेगा। जनूबी अफ्रीका के सदर रामाफोसा का ऐलान। पार्लियामेंट से खिताब ने कहा कि अमन मुआहदे का इस मुकदमे पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हकीकी इंसाफ उसी वक्त मुमकिन है जब मुकदमे की समाअत मुकम्मल हो। शाहीन लाहौर टेस्ट में पास। वर्ल्ड चैंपियन की प्रवास रोक दी। जनूबी अफ्रीका को 93 रन से हरा दिया। दूसरी इनिंग्स में प्रोटीज 183 रन पर ढेर। डिवॉल्ट ब्रेविस 54 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। नुमान अली और शाहीन शाह अफरीदी की 4-4 विकेटें। साजिद खान ने 2 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई।
پاکستان نے مہمان جنوبی افریقہ کو جیت کے لیے 277 رنز کا ہدف دیا تھا۔ جنوبی افریقہ کی ٹیم نے پہلی اننگز میں 269 رنز بنائے تھے۔ نعمان علی نے میچ میں 10 شکار کیے۔ پاکستان کو 2 میچز کی سیریز میں 1-0 کی برتری۔ دوسرا ٹیسٹ میچ راولپنڈی میں 20 اکتوبر کو شروع ہوگا۔ نعمان علی نے گوگلی ماسٹر عبدالقادر کا 37 سالہ پرانا ریکارڈ توڑ دیا۔ مسلسل 5 ٹیسٹ میچز میں 46 وکٹیں حاصل کی۔ عبدالقادر نے 5 ٹیسٹ میں 44 شکار کیے۔ نعمان علی سب سے زیادہ مرتبہ 5 وکٹیں لینے والے پاکستانی لیفٹ آرم سپنر بھی بن گئے ہیں۔ میچ کے بعد فین کی بابر اعظم سے ملنے کی کوشش، ٹیم مینجمنٹ نے نوجوان فین کو روک لیا، پولیس نے مقدمہ درج کر لیا۔ توشہ خانہ 2 کے 7ویں مراحل میں داخل بانی کے وکیل حسین فیصل اور بشرا بی بی کے وکیل ارشد تبریز نے حتمی دلائل مکمل کر لیے۔ اڈیالہ جیل میں قائم خصوصی عدالت میں 6 گھنٹے طویل سماعت، بیرسٹر سلمان صفدر آج حتمی دلائل دیں گے۔ صاحب نے یہ پیغام دیا ہے کہ میں آفر کرتا ہوں آپ لوگوں کو کہ آپ مجھے پیرول پہ رہائی دے دیں، اور اگر آپ پیرول پہ مجھے رہائی دیتے ہیں تو میں افغانستان کا مسئلہ آپ کو حل کر کے دیتا ہوں۔ بانی پی ٹی آئی نے کہا پیرول پر رہائی دی جائے۔ بیرسٹر گوہر کہتے ہیں بانی نے کہا ہے رہائی ملے تو افغانستان مسئلہ حل کر دوں گا۔ بانی پی ٹی آئی کی پیشکش ملک کے مفاد میں ہے۔ بانی پی ٹی آئی نے دہشت گردی کی ہر شکل کی مذمت کی۔ مزید بولے کہ اڈیالہ میں 6 کیسز میں یہ آخری کیس نتیجہ خیز ہونے جا رہا ہے۔ آئین کے مطابق ایک ہی الزام پر دوبارہ ٹرائل نہیں ہو سکتا۔ 26 نومبر احتجاج کیس میں علیمہ خان سمیت 10 ملزمان پر فرد جرم عائد۔ راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی عدالت نے آئندہ سماعت پر استغاثہ کے 5 گواہوں کو طلب کر لیا۔ مزید سماعت 17 اکتوبر تک ملتوی۔ مقدمے کی سماعت اے ٹی سی جج امجد علی شاہ نے کی ہے۔ جوڈیشل کمیشن کیا سپریم کورٹ کی اتھارٹی سے اوپر ہے؟ جسٹس عائشہ ملک کا اہم سوال۔ 26ویں ترمیم کے خلاف درخواستوں کی سماعت کے دوران پوچھا، کیا جوڈیشل کمیشن کو فل کورٹ کی تشکیل پر ڈائریکشن نہیں دی جا سکتی؟ کیا ہمیں ہر بار جوڈیشل کمیشن کی جانب دیکھنا پڑے گا؟ آپ 26ویں آئینی ترمیم سے قبل کے ججز پر مبنی بینچ کیوں چاہتے ہیں؟ وکیل عابد زبیری نے کہا، آئینی کمیٹی صرف آئینی بینچ میں شامل 15 ججز کو شامل کر سکتی ہے۔ فل کورٹ کی تشکیل کے حوالے سے جوڈیشل آرڈر جاری ہونا چاہیے۔ جسٹس امین الدین نے ریمارکس کیے، کسی جج کو فل کورٹ کی تشکیل کی ڈائریکشن نہیں دے سکتے۔ چیف جسٹس کے پاس ایڈمنسٹریٹو اختیارات نہیں ہیں۔ جسٹس جمال خان مندخیل نے کہا کہ بھارت میں چیف جسٹس کو آئینی بینچ بنانے کا اختیار دیا گیا ہے۔ جسٹس مسرت ہلالی نے کہا کہ فل کورٹ کے لیے تو معاملہ چیف جسٹس کو ہی بھجوایا جائے گا۔ چیف جسٹس 26ویں ترمیم کے بینیفیشری ہیں اور جسٹس منصور علی شاہ متاثرہ ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ معاملہ پھر جسٹس امین الدین خان کے پاس ہی آئے گا۔ سماعت پیر تک ملتوی۔ انکم ٹیکس گوشوارے جمع کروانے کی تاریخ میں توسیع۔ ایف بی آر کے مطابق ٹیکس ریٹرن جمع کروانے کی آخری تاریخ 31 اکتوبر مقرر۔ تاجروں اور ٹیکس بار ایسوسی ایشنز کی درخواست پر توسیع کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ دنیا کے طاقتور ترین پاسپورٹس کی فہرست سامنے آ گئی۔ پاکستانی پاسپورٹ مزید تنسلی کا شکار، 103 نمبر پر چلا گیا۔ ہینلے پاسپورٹ انڈیکس کے مطابق پاکستانی شہری اب صرف 31 ممالک میں ویزا کے بغیر سفر کر سکتے ہیں۔ اس سے قبل یہ تعداد 32 تھی۔ فہرست میں عراق، شام اور افغانستان پاکستان سے نیچے ہیں، جبکہ سنگاپور، جنوبی کوریا اور جاپان دنیا کے طاقتور ترین پاسپورٹس میں سر فہرست ہیں۔ امریکی پاسپورٹ تاریخ میں پہلی بار ٹاپ 10 سے باہر ہو گیا، 12ویں نمبر پر چلا گیا ہے۔ چین مسلسل بہتری کے ساتھ 64ویں نمبر پر پہنچ گیا۔ بھارت کے پاسپورٹ کی اہمیت بھی کم، 77ویں سے 85ویں پوزیشن پر آ گیا ہے۔ سابق اسپیکر سندھ اسمبلی آغا سراج درانی کا سفر آخرت، پیپلز پارٹی رہنما کی نماز جنازہ شکارپور کے علاقے کوٹ دورانی میں ادا۔ نماز جنازہ قنبر کے گدی نشین سید عطا اللہ شاہ بخاری نے پڑھائی۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ، وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی، صوبائی وزیر میر باب الخان بھائیو، ضیاء الانجار اور دیگر کی شرکت۔ مرحوم کی آبائی قبرستان میں تدفین۔